ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اگر میں نے بتا دیا نا کہ میں اداس، ابھی ایک پاکستان بنگلہ دیش سیریز ہو رہی ہے، تو اس میں ایک بچے کی اگزامپل مجھے بڑی اچھی لگی. وہ اذان اویس بچہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کے معاملات کریں. تو وہ اس کے سر پہ گیند لگی. اب عام طور پہ میں چونکہ کرکٹ ٹیمز کے ساتھ کام کرتا ہوں، آپ نے دیکھا ہے ورلڈ کپ میں بھی الحمدللہ کام کیا، تو جب گیند لگتی ہے نا، تو عام طور پہ وہ ایک پروٹوکول ہے کہ جی فزیو بھاگا بھاگا آتا ہے اور آ کے وہ فوراً کہتا ہے کہ جی چیک کراؤ، کنکشن ٹیسٹ اسے کہتے ہیں کہ چکر شکر تو نہیں آ رہے. اس کا وہ ٹیسٹ ہوا، سب کچھ ٹھیک تھا، وہ چلا گیا فزیو. عام طور پر ہماری کیا عادت ہے، ہم ان چیزوں کو چھپاتے ہیں، کیونکہ اگر کسی کو لگ گیا کہ یار مجھے واقعی چوٹ لگ گئی ہے، تو کہیں میری باری نہ ختم ہو جائے، کہیں میرا کیریئر نہ چلا جائے. اس شیر کے بچے نے تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ فزیو کو بلایا اگلے اوور میں، میرا خیال اگلے اوور میں تھا، کہ یار مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے کچھ چکر سا آیا ہے، تم ایک دفعہ مجھے پھر چیک کرو، میرا ٹیسٹ پھر سے لو. کیا یہ ویکنس تھی؟ کیا یہ کمزوری تھی؟ یہ اسٹرینتھ ہے، یہ طاقت ہے. سیکھیں ان بچوں سے. ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ غلط سکھا دی جاتی ہیں، غلط بتا دی جاتی ہیں، اور ان غلط چیزوں کو ہم اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیتے ہیں. جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ میں سیڈ کیوں ہوا، میں دکھی کیوں ہوا، اس کی میری وجہ کیا تھی، وہ اس کی فیلنگ میری کہاں سے آ رہی تھی، وہ فیلنگ میرے جسم میں کیسے گھوم رہی تھی. آپ ایک چھوٹے سے یہاں پر گیم کھیلتے ہیں، آپ ایسا کیجئے، کوئی بھی کسی موقع پہ جس پہ آپ اداس ہوئے تھے، آپ اس موقع کے بارے میں اپنے مائنڈ میں دیکھیں، بلائیں اس فلم کو، دیکھیں کیا دیکھ رہے تھے، سنیں کیا سن رہے تھے، محسوس کریں کیا محسوس کر رہے تھے، سونگھیں کیا سونگھ رہے تھے، چکھیں کیا چکھ رہے تھے اس موقع پر. ٹھیک ہے، اور اس وقت وہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، آپ کے ایک کان میں ہیں، دو کانوں میں ہیں، تصویر کتنی بڑی ہے، ان چیزوں کو سب کو انالائز کریں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو فیلنگ ہے، فار ایگزامپل اگر کسی کو یہاں پر فیلنگ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ فیلنگ کس ڈائریکشن میں گھوم رہی ہے، وہ فیلنگ دل کے کس ایریے میں ہے. اب اس فیلنگ کو غور کریں، اس فیلنگ کو کوئی نام دیں، پھر اس فیلنگ کو ریورس گھمائیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے. کیا وہ فیلنگ کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے؟ ہر ایک کے لیے ایک فرق رزلٹ آئے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ ہو کیا رہا ہے کہ وہ ایک ڈائریکشن میں گھوم رہی، آپ نے اس کو بلاکیج لگا دی، آپ نے اس کو روک دیا. وہاں پر جب آپ نے اس کو روکا تو اس فیلنگ کا ایک ریورس آیا نا، ہر دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن ٹو ایوری ایکشن، رائٹ. سو آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے. قرآن ہمیں سکھا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار یہ بتایا، اسٹیٹ چینج کریں، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، پانی پی لو، کچھ کر لو. ٹھیک ہے، اس کو ہم اسٹیٹ چینج کہتے ہیں، کہ آپ جس بھی اسٹیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس اسٹیٹ کو چینج کریں. کیونکہ جب تک آپ یہ ایک سمجھ نہیں پائیں گے کہ یار اداسی ایک ایموشن ہے اور اداس ہونا گناہ نہیں ہے، کسی سے مدد لینا اس کے لیے ایکچولی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے، تو آپ اس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکیں گے. آپ ہمیشہ اسی اسٹیٹ پہ آپ اپنی گردن جھکائی رکھیں گے. جب ہم اداس ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم گردن جھکا لیتے ہیں. اب ایز اے باڈی لینگویج سائنس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب آپ جیسے گردن جھکاتے ہیں، آپ کی باڈی نیگیٹو ہارمون کورٹیزول پروڈیوس کرنا شروع کرتی ہے، تو آٹومیٹکلی وہ اداسی کا ہارمون، پھر آپ اس اداسی میں آپ کے دوست یار آتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یار ایسا بڑا ظلم ہوا، وہ کہتے ہیں ہاں ایسا اور بڑا ظلم ہوا، تو اب آپ اور گردن جھکتی جا رہی ہے، آپ کی باڈی نیگیٹو ہارمونس پروڈیوس کرتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، جبکہ آپ یہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ڈاؤن ہونے کا ٹائم تھا، یا جب کوئی اس طرح کا آتا تو کیا کرتے تھے، آسمان کی طرف گردن سار اٹھاتے تھے. کیوں؟ صرف اللہ کے لیے. فزیکل باڈی بھی چینج ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، اللہ نے قرآن میں اس کو اکنالج بھی کیا ہے کہ ہم آپ کے منہوں کو اٹھتا دیکھتے ہیں، رائٹ. سو اس پہ آپ کی فزیکل باڈی کو بھی چینج کیا. آج ریسرچ نے، آج سائنس نے، باڈی لینگویج کی سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ جب اپنی باڈی کو اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں تو آپ کی باڈی پازیٹیوٹی کے ہارمون ٹیسٹوسٹیرونز وغیرہ پروڈیوس کرتی ہے، جس سے آپ کے اندر پاور، سکسیس، کریج، کانفیڈنس، یہ چیزیں آتی ہیں. سو اب دیکھیے نماز کا جو انداز ہے وہ بھی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، سو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سجدہ، جب ہم سجدہ کرتے ہیں، کیا ہمیں سجدے میں بالکل، ہم سجدے میں کرتے ہوئے اپنی جن چیزوں کو لگا رہے ہوتے ہیں، یہ کیا ہماری سائیکولوجیکل ریگولیشن نہیں ہو رہی؟ آج سائنس نے یہ ثابت کیا ہے. ارتھنگ تھیوری کے نام سے ایک تھیوری آج کل یورپ ویسٹ میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو زندگی میں سکون چاہیے، آرام چاہیے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ دکھوں سے دور رہیں، تو کوشش کریں کہ 3 سے 5 دفعہ اپنے جسم کے چند حصوں کو زمین سے کنیکٹ کریں. ننگے پیر ہوں، نمبر 1. آپ کے گھٹنے زمین کو ٹچ کریں، نمبر 2. آپ کے ہاتھ زمین کو ٹچ کریں، اور آپ کا ماتھا زمین کو ٹچ کریں. کیا یہ ہمیں 1400 سال پہلے
اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا نہیں دیا 5 ٹائم دن میں ہم یہی کام کر رہے ہیں، لیکن ہم وہ کام کر رہے ہیں ان نون طریقے سے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی تمام ہوتی ہے، ہم کرتے جا رہے ہیں، جانتے نہیں کہ کیوں کر رہے ہیں. بٹ جب سائنس ہمیں بتاتی ہے تو ہم کہتے ہیں ایمان آ گیا سائنس پر. اور پھر ہم اگلا فتویٰ کیا لگاتے ہیں کہ جی ہر چیز کو سائنس کی کوئی جی قرآن سے نہ جوڑ لیا کرو جی، ہر بات جو ہے نا جی ایسا. بھائی ہر بات کے بغیر، دین کے بغیر جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ایک بات میری یاد رکھیے گا، میں آج کی اس ٹاپک کو اور اس ڈسکشن کو یوں کلوز کرتا ہوں کہ جو اداسی ہے نا وہ آپ کو کمفرٹ مانگتی ہے آپ سے. اگر آپ اس کے اداسی میں کسی سے جا کے بات کر لیں، پہلے تو خود اپنے ایموشن کو ریکگنائز کریں، کسی سے بات کریں، ڈسکس کریں. بات اس سے کرنی ہے جو سمجھدار ہو. خود جو ڈپریشن میں اس سے بات کریں کہ ہاں دیکھو نا، وہ آج میں جب اسٹوڈیو آیا تو مجھے کسی نے ایک شاعر کی کتاب دی کہ سر یہ ایک شاعر آئے تھے، ان کی کتاب ہے. نہیں، میں شاعر صاحب کی جو پہلی 2 نظمیں پڑھ کے میں نے جو سب سے پہلے ان کو ٹائٹل پہ لکھی ہوئی تھی، میں نے کہا بھائی یہ میرے ہاتھ دیکھو، ان شاعر صاحب سے بچ جاؤ. ٹھیک ہے، یہ بھی اس کے اوپر انشاءاللہ میں پوری ویڈیو بناؤں گا کہ یہ جو ہم شاعریاں پڑھ کے اپنے دلوں سے کہتے ہیں نا ہاں تو نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا. ٹھیک ہے، یہ ایکچولی ڈپریشن کی دوائیاں ہیں. اقبال کی شاعری اٹھا کے پڑھ لیں، مجھے بتائیں وہاں پر کون سا نیگیٹو شعر ہے پورے کلام اقبال میں، پہلے سے لے کے آخر تک. اور آج کے شاعر پڑھ لیں، یا وہ اپنے پوتے پوتیوں کے نام اس بندے نے وہ کتاب کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو ان کو وہ کیا پڑھا رہا ہے کہ وہ جو تو جائے گی تو تیرے ساتھ یہ ہو جائے گا، تو آتی ہے تو میرے دل میں کرنٹ لگ جاتا ہے. مطلب وہ چھوٹے سے بچوں کی تصویریں ساتھ لگائی ہوئی ہیں. مطلب آپ سوچئے ہم کیا کر رہے ہیں. یہ ڈپریشن ہم خود بنوا رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں میں تو ڈپریسڈ ہوں. فخر محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو یہ ٹائٹل دیتے ہوئے. جیسے سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ڈو ناٹ ڈسپیئر، ٹھیک ہے، مایوس نہیں ہونا. تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہمیں ایک فارمولہ بتایا ہے، جو فارمولہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سمجھ جائیں تو ہم ان سارے ٹریپ سے، وسوسوں سے باہر نکل آئیں گے. اور وہ فارمولہ، اس کے اوپر آج ایک کتاب لکھ دی گئی ہے، بلکہ کئی کتابیں لکھی گئی ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہے ہیبٹ، جو میں اکثر پورنوگرافی ایڈکشن والوں کو کہتا ہوں، پھر اٹامک ہیبٹس، پھر ایک اور کتاب ہے منی ہیبٹس. ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہیبٹ کوئی بھی چینج کرنی ہے، ڈیولپ کرنی ہے نا آپ نے، تو آپ چھوٹی 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 ہیبٹس کو بنائیں اور پھر ان کو کنسسٹنٹلی کرتے جائیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ کو سب سے زیادہ عزیز آپ کے وہ اعمال ہیں جو کنسسٹنٹ ہوں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا، بٹ ہوں کنسسٹنٹ. ایک دن کھڑے ہو کے 50 نمازیں پڑھ لیں اور پھر 50 دن تک کوئی نماز نہ پڑھیں، پھر کہیں میں ڈپریسڈ ہوں. ان للہ و انا الیہ راجعون. اسی دعا اور اسی التجا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینے اور اعلیٰ ترین جنات میں ان کا ہمسایہ بن کے ان کی خدمات کرنے کا موقع عطا فرمائیں. جو کہا، جو سنا، جو محفل ہم نے سجائی، جو علم ہم نے بانٹا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے میزان میں قبول کریں، اس علم کو ہمارے لیے علم نافع بنا دیں. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اور ہم سب مل کر جنت الفردوس الاعلیٰ میں ایک دوسرے کے ہمسائے بن کے وجہ الکریم اکٹھے دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.